اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عرض ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اوز نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو غنی، تو بادشاہ ہے، از ہر دو عالم دو جہانوں کا، من فقیر اور میں فقیر آدمی ہوں۔ روز محشر قیامت کے دن، عرض ہائے من پذیر، میری کئی خطائیں ہوں گی، ان کو معاف فرما دینا۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، گر تو می اگر تو میرا، حسابم حساب، ناگزیر اگر تو یہ سمجھے کہ میرا حساب لینا ناگزیر ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہان بگیر، پنہا مطلب چھپا ہوا، از نگاہ مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے لے لینا، چھپا کے لے لینا، تاکہ مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے اپنے جو حج کے مالی اخراجات تھے ان کو کس طرح پورا کیا، اور دوسرے نمبر پر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حج میں کون کون سے فرائض ہیں، کون کون سے واجب ہیں، اور تیسری جو اہم بات ہوگی اس میں یہ بھی ہوگی کہ آپ نے کون کون سی احتیاطیں کرنی ہیں، کیا کرنا ہے حج کے دوران، تاکہ آپ صحت کے ساتھ اور تندرستی کے ساتھ اپنے اس فریضے کو سر انجام دیں۔ تو سب سے پہلے تو حج کے لیے جو منصوبہ بندی ہم نے کی تھی وہ یہ تھا کہ میرے پاس کچھ مناسب اماؤنٹ تھی جو کہ پینشن سے حاصل کی گئی تھی یا میرے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے۔ تو ایک تو مجھے تقریباً مطلب 16 لاکھ سے زیادہ اس میں پڑے ہوئے تھے، وہ میں نے جو ہے استعمال کیے۔ اور اس کے بعد کیونکہ اماؤنٹ زیادہ تھی تو مجھے میرے بیٹوں نے، فراز اقبال اور سید نبیل افراز اور میری بہو نے، وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اپنا حصہ ڈالا حج کے لیے۔ اور اسی طرح پھر بھی تھوڑا سا جو کم تھا، خاص طور پر قربانی وغیرہ کے لیے، اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ جو ہماری مستاجری یعنی ٹھیکہ زمین سے آتا ہے، تو میں زمین پر گیا اور ٹھیکہ لیا۔ اس ٹھیکے میں یقیناً دو اور بھی لوگ جو ہے وہ شامل ہیں، بلال اور کمال، جو کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ ان کا بھی حصہ ساتھ تھا، تو انہوں نے بھی اپنا حصہ اس میں شامل کیا ہے۔ میں آپ سب احباب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس طرح ارینج کیا، اور میں جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جانے کے پیسے جمع کرا سکا اور اس کو مکمل کرنے کی صحیح کر رہا ہوں۔ تو نہ صرف یہ کہ میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں یہاں پر بھی اور حج کے دوران بھی، بلکہ تمام احباب، تمام رشتہ دار، تمام بہن بھائی، ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحم اور کرم اور ان پر مہربانیاں عطا کرے۔ اور اسی طرح جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے مغفرت اور آخرت میں پھر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی دعا کرتا ہوں۔ تو اس دعا کے ساتھ اب ہم اگلی طرف آتے ہیں کہ حج کے کیا کیا فرائض ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ، اگرچہ ہم حج کے فرائض دیکھیں تو ہمیں 3 حج کے فرائض نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ احرام، دوسرا ہے وقوف عرفات، اور تیسرا ہے طواف زیارت۔ لیکن جب ہم احرام کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ نیت کرنا، حج کی نیت کرنا۔
تو اس میں یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ احرام وہ سیم لیس کپڑے ہوں، دو سیم لیس مطلب جن کے اندر سے جسم نظر نہ آ سکے، ایسا کپڑا جس میں سے جسم نظر نہ آ سکے اور وہ سفید رنگ کا ہو، وہ آپ جو ہے احرام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بھی کپڑے جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں ان کو وہ استعمال کر سکتی ہے، البتہ سر اس کا ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ تو احرام میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا احرام لیں جو کہ ٹاول یا تولیے کا بنا ہوا ہو، کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوگی تو آپ کو پسینہ آئے گا، اگر دوسرا ہو تو وہ آپ کے جسم کے ساتھ چپکے گا اور آپ کی جسم جو باڈی پارٹس ہیں وہ پسینے کی وجہ سے وہ نمایاں ہو جائیں گے، جو کہ میرا خیال میں مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جو تولیہ نما ہوتا ہے یہ آپ کے پسینے کو جذب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے باڈی پارٹس جو ہے وہ جسم جو ہے وہ آپ کا نظر نہیں آتا۔ تو یہ احرام باندھنے کا طریقہ آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ ایک آپ اوپر لے لیتے ہیں اور ایک آپ زیر جامہ جو ہے اس کو پہن لیتے ہیں، اور اس میں کوئی جو ہے آپ ایسا نہیں کرتے کہ شلوار یا کسی اور طرح پہنے، وہ ان سلے کپڑے ہوں دونوں، ان کو آپ پہن لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد آپ جو ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کریں، نیت کریں، اور اس کی یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن میں احتیاط کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ حج کی نیت کریں۔ حج کی نیت کرنے کے بعد آپ یہ کریں گے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور یہ سب جو کچھ ابھی آپ نے کرنا ہے وہ میقات سے پہلے کرنا ہے۔ میقات جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک میقات کا میں نام لے لیتا ہوں، یلملم ہے، یعنی جرانہ یا عائشہ مسجد۔ یہ میقات جو ہے دوبارہ جب آپ فرض کرو حج یا عمرے کے لیے موجود ہے تو دوبارہ آپ کرنا چاہتے ہیں عمرہ تو اس کے لیے ہے، ورنہ وہ میقات جو ہے وہ بہت زیادہ باہر ہوتے ہیں۔ ان میں آپ ضروری ہے کہ آپ جب ایئرپورٹ پہ موجود ہوتے ہیں پاکستان میں، وہاں سے یا اپنے ملک سے وہ احرام باندھ لیں اور نیت کر لیں، اور ساتھ ہی 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ آپ نے احرام شروع کر دیا، اور پھر آپ نے یہ عام طور پر جب آپ باہر سے آتے ہیں، یعنی مدینہ سے آپ آ رہے ہیں اور 7 یا 8 کو آ رہے ہیں، تو آپ وہاں سے بھی راستے میں احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو 8 تاریخ کو آپ نے احرام میں منا میں چلے جانا ہے، منا میں آپ نے قیام کرنا ہے، اور وہاں سے جو ہے آپ نے اگلا جو آپ کا ہے وقوف عرفات ہے، مغرب کے وقت آپ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی مغرب کے بعد کسی وقت بھی یا عشاء کے بعد کسی وقت بھی، مغرب نہیں عشاء کے بعد کسی بھی وقت چھوڑ دیتے ہیں، اور صبح تک آپ نے پہنچنا ہوتا ہے وہاں پر عرفات میں۔ یہاں پر آپ نے عرفات میں قیام کرنا ہے، تو یہ آپ نے مغرب تک قیام کرنا ہے یہاں پر، لیکن مغرب عرفات میں نہیں پڑھنی۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ جو اس دن یعنی 9 ذی الحج کو عرفات میں ایک لمحے کے لیے بھی رکا، اس کا وہ حج ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ میقات میں بدایہ عرفات کہتے ہیں، یعنی کہ عرفات کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر رہنا، اس کے باہر نہیں جانا، اور اگر آپ کسی بھی صورت میں مغرب سے پہلے اسے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پر دم واجب ہوتا ہے، اور اس طرح آپ نے وہاں پر
جو ہے وہ دن مغرب تک گزارنا ہے، اپنی عبادت کریں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے ظہرین پڑھنی ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنے کے بعد چاہے وہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اپنی جماعت بنا لیتے ہیں، یعنی مسجد نمرہ وہ یہاں پر موجود ہے تو مسجد نمرہ میں جو جماعت ہو رہی ہے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وقوف عرفات یہ دوسرا اہم جز ہے، یہاں پر آپ نے مغرب تک رہنا ہے۔ تو تیسرا جو ہے وہ طواف کعبہ ہے۔ تو جب آپ نے یہاں پر وقوف عرفات کر لیا تو پھر آپ مزدلفہ جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات کو آپ قیام کرتے ہیں اور صبح کے وقت وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ رمی کرتے ہیں، یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد پہلے دن یہ آپ نے 3 دن مارنی ہے، پہلے دن صرف بڑے شیطان کو اور باقی 2 دن تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ تو تھوڑی سی اپنی کنکریاں ساتھ فالتو میں رکھیں تاکہ ایسا ہو کہ آپ جو ہے وہ اگر کوئی کنکری گر جائے یا مس ہو جائے تو اس کو آپ استعمال کر سکیں۔ اچھا، اب جب آپ نے کنکریاں مار لیں تو آپ یہ انشور کرتے ہیں کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ ہو گئی ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کی قربانی ہو گئی ہے تو آپ طواف زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے طواف کعبہ کا، اس میں ضروری ہے کہ طواف زیارت کے بعد، ہاں اس سے پہلے آپ مطلب سر کے بال منڈوا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ حلق بھی کروا سکتے ہیں، یعنی بالکل اس طرح پھروا سکتے ہیں سر پہ، اور قصر بھی کروا سکتے ہیں، یعنی بالوں کو چھوٹا چھوٹا بہت ایک پور انگلی کے برابر کاٹ لیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ طواف کے بعد سعی کرنی ہے، 7 چکر لگانے ہیں، اور اس سے پہلے آپ جو ہے یہ جو طواف ہے یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ احرام میں کریں، آپ بغیر احرام کے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی قربانی ہو گئی اور آپ نے جو ہے وہ سر منڈوا لیا تو اب آپ احرام کھول سکتے ہیں، اور پھر آپ سادہ کپڑوں میں بھی جا کے رات کے کسی بھی پہر تک آپ طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد دوبارہ آپ منا میں آئیں گے، یہاں پر آپ رات گزاریں گے۔ ہاں اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو نہا لیں، فریش ہو لیں، اور اپنا جو ہے وہ لباس تبدیل کر لیں۔ اب آپ کو احرام کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگلے دن منا میں قیام کرنا ہے، اور وہاں سے صبح کو آپ نے جو ہے وہ دوبارہ ان کو کنکریاں مارنی ہیں شیطان کو، تینوں شیطانوں کو، اور اگلے دن بھی یہی کرنا ہے۔ تو یہ جو تھے یہ آپ کے فرائض تھے۔ تو اب ہم واجب کی طرف آتے ہیں۔ تو واجب جو ہیں وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 سعی، نمبر 3 رمی، نمبر 4 قربانی، نمبر 6 حلق یا قصر، نمبر 5 حلق یا قصر، اور نمبر 6 جو ہے وہ طواف وداع۔ اس میں جو وقوف ہے مزدلفہ میں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے مغرب کے بعد جو ہے وہ 9 تاریخ کو اس کو چھوڑ دینا ہے عرفات کو مغرب کے ساتھ ہی، اور مغرب آ کے آپ نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے، چاہے وہ کسی وقت بھی آپ پہنچیں۔ یہ تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر یا اس سے تھوڑا سا زیادہ کا راستہ ہے۔ تو یہاں پر آپ نے مزدلفہ میں آپ کے قیام کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس جو ہے وہ مزدلفہ میں بالکل جس طرح آپ عرفات میں دن گزارا، اور آپ کے پاس ٹینٹ ہوتا ہے، یہاں پر آپ کے پاس موسٹ لائکلی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو نیچے آپ نے سونا ہے، زمین پر آپ ہوں گے، شاید کسی کے پاس جو چٹائی وغیرہ ہو تو وہ ساتھ وہ نیچے بچھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ایک جو اہم بات ہے، آپ کے پاس چٹائی اور تکیہ اگر ہے تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو
وہ آپ نے یہاں پر جس طرح آپ نے وہاں پر ظہرین پڑھی تھی، یہاں پر آپ نے نماز مغرب اور نماز عشاء ان کو اکٹھا پڑھنا ہے، دونوں کو۔ تو جب آپ نے نماز مغرب نماز عشاء پڑھ لی مزدلفہ میں، تو پھر آپ نے وہاں پر مسجد یا معشر الجن، تو یا معشر الجن مسجد کے قریب سے یا اس کو دیکھتے ہوئے گزریں اور دعا کریں۔ سب کے لیے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور خاص طور پر آپ نے وہ چھوڑنا ہے صبح کو۔ تو جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا صبح اٹھتے ہیں، تو یہ جیسے ہی آپ کو مسجد یا معشر الجن نظر آتی ہے تو وہاں پر دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور دوست احباب اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کے لیے دعا مانگیں۔ تو دعا مانگنے کے بعد آپ مزدلفہ سے یقیناً جانا ہے آپ نے جو شیطان کو کنکر مارنے کے لیے۔ اچھا، تو جو دوسرا اہم چیز ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رمی ہے، یعنی شیطان کو کنکر مارنا۔ جمرات پہ 3 جمرات ہیں۔ پہلے دن آپ نے بڑے شیطان کو مارنا ہے 7 کنکر، اور دوسرے اور تیسرے دن آپ نے جو ہے وہ 7 تینوں کو مارنے ہیں۔ تو 7 کنکر مارنے کے بعد آپ نے قربانی کا انشور کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کو پیغام موصول ہوتا ہے قربانی ہو گئی ہے، تو قربانی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے سر کو منڈوا لینا ہے، اور جب آپ نے سر کو منڈوا لیا تو پھر آپ جو ہے وہ اپنا احرام چھوڑ سکتے ہیں، نہائیں دھوئیں، اور پھر آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ اس میں طواف زیارت تو واجب میں سے تھا، لیکن یہاں پر سعی کرنا صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا وہ جو ہے واجب میں آتا ہے۔ تو واجب کے بعد آپ نے طواف زیارت کر لیا، مکمل ہو گیا، آپ کا حج ہو گیا۔ لیکن جب آپ یہاں سے کوچ کرنے لگیں گے تو آپ نے طواف وداع بھی کرنا ہے، یعنی کہ یہ فیئر ویل طواف ہوتا ہے، خدا حافظ کرنے کا طواف ہوتا ہے۔ تو یہ فیئر ویل طواف یا طواف وداع کے بعد آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ان 6 ارکان میں سے کوئی بھی چیز، یعنی اگر آپ طواف وداع نہیں کریں گے یا اپنے سر کو منڈوائیں گے نہیں، یا اس میں جو ہے وہ یا تو ہیڈ شیو کرتے ہیں یا اس کو ٹرم کرتے ہیں، تو ان دونوں میں سے اگر کوئی چیز بھی آپ نہیں کریں گے تو تب بھی وہ دم واجب ہوگا، یعنی قربانی، رمی میں آپ کا کچھ رہ گیا، یا سعی یا وقوف، یہ چیزیں اگر آپ مس کریں گے تو یہ سب واجب ہیں، تو پھر آپ پر دم واجب ہوتا ہے۔ اور جو آپ کے فرائض ہیں ان میں سے اگر آپ کا کوئی چیز رہ گیا تو آپ کا حج نہیں ہوتا۔ تو وہ 3 اسینشلز ہیں، یہ اسینشلز ہیں، لیکن اگر آپ سے مس ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ بڑے جانور کی قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہم آگے کی طرف آتے ہیں وہ ہے کہ آپ نے کیا کیا احتیاط کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے جو ہے جب بھی آپ چلتے ہیں تو اپنے ساتھ پانی کا مناسب انتظام رکھیں۔ ویسے آپ کو پینے کا پانی اور کھانے پینے کی کوئی تنگی یا اس طرح دقت نہیں ہوگی، لیکن احتیاطاً پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں۔ اور اسی طرح جو لوگ شوگر یا بلڈ پریشر یا کسی اور تکلیف یا مرض میں مبتلا ہیں تو وہ اپنی دوائیاں اپنے ساتھ رکھیں۔ ایک اور چیز ہے کہ کیونکہ یہاں پر آپ کو کافی زیادہ چلنا پڑتا ہے، 50 سے 60 کلومیٹر کا فاصلہ ممکن ہے آپ کو طے کرنا پڑے ایک دن میں، تو اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر وہ لو ہو جائے، ڈاؤن ہو جائے، یا ایسا ہے کہ آپ کی شوگر ڈاؤن ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے کے لیے، یعنی اگر آپ کو بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے تو آپ کو نمک اور لیموں والا پانی اس کا آپ کے پاس انتظام ہو، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کی شوگر ڈاؤن ہو گئی ہے تو آپ کے پاس چاکلیٹ، ٹافیاں
یا کوئی میٹھی گولیاں یا کوئی میٹھی چیز یا ڈرائی فروٹس جو سویٹس میں آتا ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوں، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ پانی کا بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اگر بہتر یہ ہے کہ جو بھی آپ پانی لیتے ہیں اس میں نمک ملا ہوا ہو اور اس میں لیموں ہو۔ اگر آپ یہ ارینج کر سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں ارینج ہو سکتا تو کوئی بات نہیں، پھر آپ نمک ملا پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ ہے کہ آپ بہت زیادہ فاصلہ طے کر رہے ہیں، آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، آپ کو کمزوری ہو سکتی ہے اور آپ کے حج میں خلل پڑ سکتا ہے۔ تو آپ کس کو اپنی صحت کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے۔ اپنے ساتھ والے یعنی آپ کی بیوی ہے تو اس کا صحت کا خیال رکھیں، تاکہ آپ جو ہے وہ مکمل طور پر تندہی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے اپنے واجب اور جو فرائض ہیں ان کو پورا کریں۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ میں اس کے بعد بھی انرجی ہے تو دوسرے کی مدد ضرور کریں، ورنہ مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ رضاکار وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پر زیادہ بھیڑ میں بہت زیادہ مت گھسیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت مرتبہ یہ ہو چکا ہے کہ سٹیمپیڈ ہوئی، یعنی لوگ پاؤں تلے آ کے کچلے گئے، مارے گئے، اور یہ خاص طور پر ہوتا ہے جہاں پر آپ جو ہے وہ رمی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یعنی شیطان کے پاس یہ واقعات اکثر اوقات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اب یہ کیا گیا ہے کہ شیطان پر پہنچنے کے لیے انہوں نے مختلف مناظر اور مختلف راستے بنا دیے ہیں، اور آپ اپنے ایک راستے پر چلتے ہیں اور وہ کوئی 1-1.5 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ یہ سارا کام مکمل کر لیتے ہیں۔ تو بہت آسانی اس میں انہوں نے مطلب تقریباً 4 یا 5 منازل بنا دی ہیں، تو لوگوں کو پتھر مارنے میں یا سٹون پیلٹنگ میں جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ یہاں پر آپ اس سے بچ جاتے ہیں کہ اسٹیمپیڈ نہیں ہوتی، لیکن کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت آپ رش میں آ کے آپ کا دم گھٹنے کا احتمال ہو سکتا ہے۔ جو سانس ہے اس میں آکسیجن، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہونے کا امکان ہے۔ تو خاص طور پر جو دمہ کے مریض ہیں وہ اپنے ساتھ وہ جو ہے جو بھی ان کے اسینشلز دوائیاں یا یوٹینسلز ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ آپ کو پرابلم اس دوران نہ ہو۔ ان چیزوں کے علاوہ میں نے جو بتایا کہ آپ کو تقریباً 60 کلومیٹر پیدل چلنا پڑ سکتا ہے، 50 سے 60 کلومیٹر، لیکن یہاں پر ٹرین بھی موجود ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو ٹرین اویلیبل ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ رش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو جہاں پر ٹرین ہوگی وہاں پر رش، اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ آپ کو کلیئرٹی اگر ہو بہت زیادہ تو وہ آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک یہ ہے کہ بدایع عرفات، یہ آپ کو مختلف جگہ پر لکھا ہوا آئے گا نظر۔ بدایع کا مطلب ہوتا ہے بارڈر، تو جو عرفات کے ارد گرد ستون لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر بدایع عرفات لکھا ہوا ہوگا، یہ بارڈر ہے عرفات کا۔ آپ کو عرفات کے بارڈر سے یا باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا جب آپ عرفات میں داخل ہو جاتے ہیں، مغرب سے پہلے باہر نہیں نکلنا۔ تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ اسی طرح کوشش کریں کہ جو کنکریاں ہیں وہ آپ جب پہنچتے ہیں مزدلفہ میں تو وہاں سے آپ 70 یا اس سے تھوڑی سی زیادہ 2-4 زیادہ کنکریاں وہ بھی اکٹھی کر لیں، اور ان کو جو ہے بہتر ہے کہ صاف پانی سے اگر وہ دھل سکتی ہیں تو وہ کریں۔ ایک جو اہم بات ہے کہ لوگ بہت زیادہ ٹوائلٹس وہاں پر بہت زیادہ موجود ہوں گے، لیکن 30 لاکھ لوگ ہیں، تو جو 30 لاکھ لوگ ہیں اس لحاظ سے وہاں پر ٹوائلٹس کی پھر بھی کمی واقع ہو جاتی ہے، آپ کو ٹوائلٹس میں بھی لائن میں لگنا پڑے گا۔ تو جو سالڈ فوڈ ہے اس کا اگر انٹیک کم ہو، یعنی آپ کو اگر حاجت روائی
باتھ روم کی کم ہو تو یہ بہت زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک اہم بات، کیونکہ آپ سفر کر رہے ہیں اور میں نے بتایا 50-60 کلومیٹر سفر کر رہے ہیں، تو گرمی کے دن ہیں، وہ جو جون کے مہینے میں سخت گرمی میں آپ نے حج کرنا ہے، تو آپ کو چھتری کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جو کہ عام طور پر اویلیبل ہوتی ہے آپ کے اوپر۔ اس کے اوپر اگر چھوٹا سا کوئی اس طرح کی چھتری مل جائے جس کے اوپر چھوٹا سا پنکھا ہو اور وہ آپ کو ہوا دیتا رہے، تو وہ بہت زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے۔ عام طور پر سیل والے پنکھے کے ساتھ چھتری مل جاتی ہے۔ اگر مجھے مل گئی تو میں یہ بھی بتا دوں گا کہ وہ کہاں سے آپ کو دستیاب ہو سکتی ہے۔ تو میں نے جب اپنی خریداری کرنی ہے تو اس میں نے یہ بھی کرنا ہے۔ تو آپ کو اگر پنکھے والی چھتری مل جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اپنے سامان کو کم سے کم رکھیں اور عبادات کی طرف زیادہ سے زیادہ مشغول ہوں، لیکن اپنی چٹائی تکیہ اگر آپ کے پاس ہے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو ان سب باتوں کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب کا حج بہت بہتر ہوگا، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تاکہ اور لمبی زندگی عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے جو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے ذریعے ہیں، جو ہمارا حج ہے، وہ مکمل ہوں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آئندہ جو عبادات ہیں وہ بھی پوری طرح